بہتری دیکھیں. تو مزمل مجھے پتہ ہے کہ آپ فوراً مجھے یاد کرائیں گے کہ انوار الحق کاکڑ صاحب یا یہ اس نگران حکومت کا کوئی بھی عہدیدار جب انتخابات کے علاوہ اور انتخابات کروانے کے علاوہ کسی اور چیز کے اوپر بات کرتا ہوں تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ نہیں، یہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے. لیکن اس بات کی وزڈم سے بھی میرا خیال ہے انکار نہیں کیا جا سکتا. کیا خیال ہے آپ کا، کیا اس نیشنل ڈائیلاگ کا جس طرح کا انہوں نے پروپوزل دیا ہے وہ ضرورت ہے اس وقت کی یا نہیں، خواہ وہ ابھی ہو یا وہ انتخابات کے بعد ہو؟ دیکھیں، نیشنل ڈائیلاگ کی تو ہر وقت ضرورت رہتی ہے، اور جو ملک اور جو قوم آپس میں ڈائیلاگ نہیں کرتے وہ اپنے لیے راستے نہیں نکال سکتے. لہذا میں ڈائیلاگ کی اہمیت سے تو انکار نہیں کر سکتا. اور ابھی آپ تھوڑی دیر میں مجھے کہہ دیں گے کہ نگران حکومت کا کوئی کام نہیں ڈائیلاگ کرنا، ان کا کام تو صرف الیکشن کرانا ہے، تو پھر میرا آپ کا اختلاف شروع ہو جائے گا. کیونکہ میرے نزدیک تو نگران حکومت کا کام الیکشن کرانا نہیں ہے، وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، اور ان کا کام پاکستان میں حکومت چلانا ہے جب تک انتخابات نہ ہو. اور وہ ایک فل فلیج حکومت ہے، مکمل حکومت ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس دوران ان کو سب کام کرنے کی اجازت ہے، ہونی بھی چاہیے. اب اگر وزیر اعظم صاحب کوئی ڈائیلاگ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انہیں کوئی فورم کریٹ کرنا پڑے گا. وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت کو بلائیں اور وہاں بیٹھ کے ڈائیلاگ کر لیں ان کے ساتھ. ماضی میں مثالیں موجود ہیں، وہ سب کی قیادت کو بلائیں اور ایک ایجنڈا سیٹ کریں اور اس پہ ڈائیلاگ کر لیں. وہ پرائیویٹائزیشن کرنا چاہتے ہیں، وہ پرائیویٹائزیشن پہ ڈائیلاگ کر لیں. وہ اور جو چیزیں کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر ڈائیلاگ کر لیں. آئین میں ڈائیلاگ کے لیے پارلیمنٹ بہترین ادارہ بنایا گیا ہے، جہاں جو منتخب ہو کر آئے وہاں ڈائیلاگ ہوتا ہے. اداروں کے درمیان ڈائیلاگ کرنے کے لیے بھی مختلف ادارے ہیں. ہم نے فوج کے ساتھ ڈائیلاگ کرنے کے لیے ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بنائی ہے، جس میں فوج کے ذمہ داران اور سول قیادت آپس میں بیٹھ کے فیصلے کر لیتی ہے. کیونکہ ہمارے ہاں ایک گیپ محسوس ہو رہا تھا کہ فوج کے ساتھ مشاورت اور ڈائیلاگ کہاں کیا جائے، تو ہم نے ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بنا لی کہ فوج کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں جس حد تک اب جوڈیشل انٹرونشن ہو گئی ہے ہمارے حکومتی معاملات میں، آپ دیکھیں نا آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ پرائیویٹائزیشن کریں گے تو عدلیہ بیچ میں مداخلت کرے گی. ماضی ریکوڈیک اور سٹیل مل والا معاملہ ہمارے سامنے ہے. تو میرے خیال میں اب اس نیشنل جو سیکیورٹی کمیٹی ہے اس میں چیف جسٹس کو بھی بٹھا لینا چاہیے، 2 سینئر ججز کو بھی بٹھا لینا چاہیے، تاکہ حکومت اور اداروں کے درمیان ڈائیلاگ کی بہتر شکل نکل سکے. وہ کچھ کہنا چاہیں تو وہاں بیٹھ کر کہہ لیں. لیکن اگر کاکڑ صاحب اس وقت ملک میں کسی ڈائیلاگ یا کنسنسس کی تلاش میں ہیں، کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، تو انہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک ڈائیلاگ کے لیے آل پارٹیز کانفرنس بلا لینی چاہیے اور کوئی اجلاس بلا لینا چاہیے، کیونکہ پارلیمنٹ اس وقت موجود نہیں ہے. لیکن یہ کوئی برا آئیڈیا نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں انہیں پورا مینڈیٹ ہے یہ کام کرنے کا. اب آپ یہ نہ کہیے گا کہ وہ نگران ہیں تو وہ ڈائیلاگ نہیں کرا سکتے. ٹھیک مزمل، ٹھیک. مجھے تو ویسے ہی بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کو مفاہمت کی بات کرتے سن کے. تو عنبر، آپ سے میں یہ بیاننا چاہوں گا کہ آپ کی رائے کے میں یہ ڈائیلاگ، کیا نگران حکومت کو یہ ڈائیلاگ بلانا چاہیے، اور اگر بلانا چاہیے تو اس کا موضوع کس قدر اسپیسیفک رکھنا چاہیے؟ بلانا چاہیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو بلانا چاہیے یا نہیں. مزمل صاحب کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، ایک مکمل حکومت ہے اور اس کو اختیار ہونا چاہیے اس طرح کا ڈائیلاگ کال کرنے میں. دیکھیں، اس لیے کیونکہ میں بھی سمجھتی ہوں کہ ضرورت وقت تو ایک گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ ہی ہے، اور یہ موقف میرا کئی سالوں سے ہے، ابھی سے نہیں ہے. اور یہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھی عروج پر تھی اور ان کا ایروگنس بھی میں کہوں گی کہ وہ سمجھتے تھے وہ اقتدار میں ہمیشہ رہیں گے، جیسے تمام سیاسی جو بلکہ حکومتیں سیاسی ہوں یا عسکری ہوں وہ ہمیشہ سمجھتے ہیں. اس وقت کیونکہ آپ کو نظر آ رہا تھا کہ حالات کس نہج جا رہے ہیں، تشدد کی طرف جا رہے ہیں، کانفلکٹ کی طرف جا رہے ہیں، اس قسم کی سیاست کی طرف جا رہے ہیں جہاں پاکستان کو زیادہ نقصان ہوگا اور سیاسی جماعتوں یعنی کہ اور نظام کو نقصان ہوگا. تو میں تو ایڈوکیٹ ضرور کرتی ہوں، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے اگر، اور میں یہاں مزمل سے آج اتفاق کر رہی ہوں کہ اگر نگراں وزیر اعظم کر پائیں، حالانکہ وہ فورمز موجود نہیں ہیں ظاہر ہے، کیونکہ ان کو بطور نگراں وزیر اعظم ان کے پاس پارلیمنٹ نہیں ہے، لیکن کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ کر لیں. لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہم یہ طے نہ کریں کہ یہ ان کے فریم ورک کیا ہونے چاہیے اس گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی.
کیونکہ ہمیں یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت سیاسی جماعتیں حالانکہ تاریخ تو وہ بھی نہیں دے سکے، اور تاریخ ایک براڈ تاریخ دی ہے الیکشن کمیشن نے، انہوں نے بھی ایک تاریخ تو نہیں دی انتخابات کی، لیکن ہم امید ہی کر رہے ہیں کہ انتخابات ہو جائیں گے، جنوری میں نہیں ہوں گے تو فروری میں ہو جائیں گے، لیکن چلے ہو جائیں گے۔ یہ سب تمام سیاسی جماعتیں اس وقت کمپٹیشن میں ہے فار دی الیکشن، اور کمپٹیشن کس معاملات پہ ہے کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے، عوام کے لیے معیشت کے حوالے سے، دوسری طرف آپ کا خارجہ پالیسی، کچھ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ تو ڈفرینسز ہوتے ہیں ان کی اپروچ میں، ان کی پالیسی میں، وہ آپ کے منشور میں عکاسی ہوتی ہے، اور پھر ظاہر ہے جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو پھر ہم اس منشور کی بنیاد پہ، ان کے وعدوں کی بنیاد پر ان کو جانچتے بھی ہیں۔ تو یہ ہے کمپٹیشن۔ اگر تمام سیاسی جماعتیں اتفاق کر لیتی ہیں ہر چیز پر تو پھر کمپٹیشن کہاں رہے گا؟ سو اگین آئی تھنک ایک نیرو فوکس ہونا چاہیے اس وقت، جو نیرو فوکس ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر کچھ حد تک سیاسی نظام، انتخابات کی فیئرنس اور اس کی تاریخ کے حوالے سے ہو سکتا ہے، اس حد تک میرے خیال میں ابھی فی الحال ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ آگے اور بھی جو مشکل معاملات ہیں، معیشت کے حوالے سے معاملات ہیں، اس کو آپ پارلیمنٹ کے آنے تک انتظار بھی کر سکتے ہیں، تو ایک قدم رکھا جا سکتا ہے، ایک ابتدا ہو سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ میرے خیال میں نہیں ہو سکتا۔ دو دفعہ ماضی کے اندر اس طرح کے ڈائیلاگ جو ہیں ان کا میں یہاں پر ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک تو وہ جو کہ دو ایسی سیاسی جماعتوں کے بیچ میں ہوا، چارٹر آف ڈیموکریسی، جن میں سے کوئی بھی اس وقت حکومت میں نہیں تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ سیاستدان آپس میں مل کر یہ طے کریں کہ وہ کبھی بھی کوئی ایسی سیاسی صورتحال پیدا کرنے سے گریز کریں گے جس سے فوج کو موقع ملے کہ وہ سیاسی معاملات میں مداخلت کرے یا وہ آ کر حکومت سنبھال لے، جس طرح سے جنرل مشرف کو ہم نے 1999 میں کرتے دیکھا۔ لیکن اس سے بہت پہلے 1988 میں غالباً جنیوا ایکارڈز کی جب بات ہو رہی تھی تو اس وقت جنرل ضیاء الحق شدید مخالف تھے کسی بھی ان ایکارڈز کے، جبکہ پاکستان میں موجود اس وقت محمد خان جونیئر جی کی منتخب حکومت جو تھی وہ چاہتی تھی کہ یہ معاملہ کسی طرح سے حل ہو، اور سوویت یونین اگر افغانستان سے نکلنا چاہتا ہے تو اس کو اس کی راہ دی جائے، اور اس کے بعد افغانستان جو ہے وہ اپنے معاملات جو ہے وہ خود سنبھالنے کی شاید ایک بہتر سچویشن میں ہوا۔ دونوں چیزوں پہ ہم نے دیکھا کہ بڑی ایک اسپیسیفک فوکس رہا ان ڈائیلاگس کا۔ تو ابھی بھی مجھے پتہ ہے کہ مزمل صاحب کا خیال ہے کہ ہر معاملے پہ بات ہونی چاہیے کیونکہ یہاں آوے کا آوائی بگڑا ہوا ہے، جس چیز کو ہاتھ لگاؤ کوئی نہ کوئی بگاڑ ہی نکلتا ہے، لیکن عام طور پر اس طرح کے ڈائیلاگس اور ان کی کوششوں میں وہ زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہیں اگر اس کو کسی اسپیسیفک چیز کے اوپر فوکس کیا جائے۔ تو مزمل اگر یہ اپنے سامنے یہ پروپوزیشن رکھیں کہ کسی اسپیسیفک چیز کے اوپر ایک نیشنل ڈائیلاگ بلایا جائے، سب سے زیادہ اہمیت کی چیز آپ کے خیال میں کیا ہوگی اس وقت؟ دیکھیں، آپ ایک مثال تو بھول ہی گئے نا، بہت ماضی قریب کی، وہ نیشنل ایکشن پلان کی تھی اے پی ایس کے بعد، جب ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی بیٹھیں اور انہوں نے دہشت گردی کے خلاف ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا، اور ایک ایسے لیڈر کو بھی اس وقت وزیر اعظم ہاؤس لایا گیا جس نے وزیر اعظم ہاؤس کے باہر کنٹینر لگایا ہوا تھا اور وہ روز استعفے کا مطالبہ کر رہا تھا۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں نیشنل ڈائیلاگ ہوا نہیں ہے، یا یہ پچھلے 5-6 سال میں ذرا ہمارے پاس ایک ایسے سیاستدان آ گئے جو نہ اپوزیشن میں کسی سے بات کرنے کو تیار تھے، نہ وزیر اعظم بن کے۔ لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ آج پرائیویٹائزیشن پہ بہت بات، وہ اپنی پارٹی میں بھی کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے، اور اب بھی مجھے لگتا ہے کہ اگر پرائم منسٹر ایسا کوئی انیشیٹو لیں گے تو وہ کہیں گے مجھے جیل سے لایا جائے، میں اس ڈائیلاگ میں شریک ہوں گا، میری پارٹی سے کوئی اور اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ وہ کسی کو نہیں اختیار دیں گے کہ وہ جا کے وزیر اعظم ہاؤس میں ان کی پارٹی کو ریپرزینٹ کر لے، وہ کہیں گے مجھے ہی بلائیں وہاں سے جیل میں سے، میں ہی آ کے بیٹھوں گا، جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے پھر یہ فیل ہو جائے گا۔